تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دین نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہے جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء سے ہے، وہ کام ہمارے ظاہری اعضاء سے انجام پاتے ہیں. نماز ہے، یہ ظاہری اعضاء سے انجام دیا جاتا ہے. روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اعمال ہیں جو ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں. اور کچھ ایسے اعمال کا حکم دیا جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں بلکہ دل کو درست کرنے سے ہے، وہ کہلاتے ہیں اعمال باطنہ، اور انہی کو اخلاق بھی کہتے ہیں. وہ بھی اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، وہ بھی اسی طرح فرض ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا وہ فرض ہے اخلاص، کہ دل میں اللہ جل جلالہ کو کی خوشنودی کا خیال ہو ہر کام کے اندر، اس کو اخلاص کہتے ہیں. یہ فرض ہے، اس کی تحصیل فرض ہے. اگر اخلاص نہیں تو ایسا ہی ہے جیسے آدمی بے نمازی ہو، نماز کا ترک کرنا جتنا گناہ ہے اخلاص کو چھوڑنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ. اسی طریقے سے یہ فرض ہے کہ انسان کے اندر تواضع کو چھوڑنا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ نماز اور روزے کو چھوڑنا، یہ ضروری ہے. اسی طرح انسان کے اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دوسروں کے لیے ایثار ہو، کہ دوسروں کے لیے ایثار کا مادہ ہو، یہ ضروری ہے. یہ اخلاق اس کے اندر ہونے چاہیے. تو بہت سے ایسے اخلاق ہیں جن کی تحصیل فرض ہے نماز روزے کی طرح، اور بہت سے ایسے اخلاق ہیں جن کو گناہ قرار دیا گیا. جیسے اعمال ظاہرہ کے اندر بہت سے گناہ ہیں. رشوت لینا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، خنزیر کھانا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے. ایسا ہی حسد کرنا گناہ ہے، تکبر کرنا گناہ ہے، بغض رکھنا گناہ ہے. جو گناہ شراب پینے کا ہے بغض رکھنے کا گناہ اس سے کم نہیں. جو گناہ خنزیر کھانے کا ہے اور حسد کرنے کا گناہ اس سے کم نہیں. بلکہ اعمال باطنہ کی جو اخلاق کی اہمیت اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ یہ اخلاق در حقیقت اعمال ظاہرہ کی بنیاد ہوتے ہیں. اخلاق اگر خراب ہے تو اعمال ظاہرہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. فرض کرو اخلاص نہیں ہے دل میں، دکھاوا ہے، تو دکھاوے کے تحت جو نماز پڑھو گے وہ نماز بیکار، وہ اس کی کوئی وقت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو شخص نماز پڑھے دکھاوے کے لیے تو وہ ایسا جیسے اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. بتائیے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو پڑھنی تھی اللہ کے لیے، وہ اللہ کے بجائے کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. تو یہ ریا ہے اور یہ شرک کے قریب ہے. شرک خفی کا ہے کہتے ہیں صوفیاء کرام ریا. تو اب اگر اخلاص دل میں نہیں، اخلاق کی یہ درستی نہیں ہوئی کہ اخلاص پیدا نہیں ہوا، تو اعمال ظاہرہ بھی بیکار ہو گئے، اس کی بھی کوئی وقت نہ رہی. لوگ صدقہ تو کر رہا ہے، بہت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ دکھائے کہ میں بڑا سخی ہوں اور میں بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوں. تو یہ چونکہ دل میں اخلاص نہیں تھا تو اس کی وجہ سے ظاہری عمل بھی بیکار ہو گیا، بے مصرف ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ آخرت میں ظاہر نہیں ہوا. اس لیے اعمال باطنہ کی درستی اعمال ظاہرہ کی درستی کے لیے بھی موقوف علیہ ہے، ضروری ہے. اس کے بغیر اعمال ظاہرہ بھی درستی. تو یہ جو تصوف کہلاتا ہے، تصوف کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا. اس تصوف کا حاصل صرف یہ ہے کہ اخلاق باطنہ درست ہو جائے. یہ ہے تصوف. فقہ بحث کرتی ہے اعمال ظاہرہ سے. فقہ اٹھا کر دیکھو فقہ کی کوئی کتاب تو اس میں لکھا ہوگا کہ نماز کیسے پڑھو، روزہ کیسے رکھو، حج زکوٰۃ کیسے ادا کرو اور معاملات کیسے کرو. یہ فقہ کی کتاب اس سے بحث کرتی ہے. اور تصوف بحث کرتا ہے اخلاق کیسے درست. اخلاق اگر درست نہیں تو سب اعمال ظاہرہ بھی خراب ہو جائیں گے. اس لیے شریعت کے دو بازو ہیں، یہ اعمال ظاہرہ، اعمال باطن، فقہ اور تصوف. ان دو سے مل کر شریعت بنتی ہے. اگر ایک حصہ بھی چھوٹ جائے تو گمراہی کا راستہ